بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ذرا تصور کیجئے کہ ایک ایسی قوم کا جو غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو چکی ہو، جس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کے وہ معجزات دیکھے ہوں جو تاریخ میں مثال بن گئے ہوں، لیکن ان سب کے باوجود جب اصل امتحان آئے تو قدم آگے بڑھانے سے ڈر جائے۔ آج کا یہ واقعہ صرف تاریخی نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ یہ قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل اور اس خوف کا جس نے ایک پوری قوم کی تقدیر بدل دی۔ پیارے دوستو، بات اس وقت کی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر مصر سے نکال لائے تھے۔ یہ وہ قوم تھی جس نے اللہ کی نشانیاں کھلی آنکھوں سے دیکھی تھیں۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ کیسے عصا مارنے سے نیل کا پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، کیسے فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہوا اور کیسے اللہ نے انہیں من و سلویٰ جیسی نعمتوں سے نوازا۔ دوستو، لیکن انسانی فطرت بھی عجیب ہے۔ جب پیٹ بھر جائے اور امن مل جائے تو انسان پھر سے ناشکری اور بزدلی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل اب صحرائے سینا میں تھے اور اللہ کا حکم آیا کہ اے موسیٰ، اپنی قوم کو لے کر اس مقدس سرزمین یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ دوستو، یہ ایک بڑا امتحان تھا کیونکہ اس وقت بیت المقدس پر ایک ایسی قوم قابض تھی جسے ہم عمالقہ یا قوم جبارین کہتے ہیں۔ یہ لوگ عام انسان نہیں تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے قد بہت لمبے تھے، جسم فولاد کی طرح سخت اور چہرے ایسے خوفناک کہ دیکھنے والا دہل جائے۔ ان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ وہ پہاڑوں سے بڑی بڑی چٹانیں اکھاڑ کر پھینک دیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ امتحان آسان نہیں، اس لیے انہوں نے پہلے تحقیق کے لیے 12 جاسوس یا سردار منتخب کیے اور انہیں حکم دیا کہ جاؤ شہر کے حالات معلوم کر کے آؤ، لیکن خبردار، وہاں جو کچھ دیکھو وہ واپس آ کر صرف مجھے بتانا۔ عام لوگوں میں اس کا چرچا مت کرنا ورنہ قوم کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ 12 افراد جب اس بستی کے قریب پہنچے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے باشندے انسان کم اور چلتے پھرتے پہاڑ زیادہ لگتے ہیں۔ روایات میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ وہاں کے پھل بھی اتنے بڑے تھے کہ ایک انگور کے گچھے کو اٹھانے کے لیے کئی آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ دوستو، جب ان جاسوسوں نے قوم جبارین کے ایک عام آدمی کو دیکھا تو ان کے دل دہل گئے۔ انہیں محسوس ہوا کہ ان دیو ہیکل لوگوں کے سامنے ہم تو ٹڈی دل یا معمولی کیڑے مکوڑوں کی مانند ہیں۔ جو ان کے دلوں میں بیٹھ گیا اس نے ان کے ایمان کی بنیادیں ہلا دیں، حالانکہ وہ یہ بھول گئے تھے کہ ان کے ساتھ وہ رب ہے جس نے فرعون جیسے متکبر کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ دوستو، خوف انسان کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دیتا ہے کہ اسے سامنے کھڑا دشمن تو نظر آتا ہے مگر ساتھ کھڑا خدا نظر نہیں آتا۔ جب یہ جاسوس واپس آئے تو ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے باوجود ان میں سے 10 افراد اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور انہوں نے اپنی پوری قوم میں یہ بات پھیلا دی کہ وہاں تو ایسے لوگ ہیں جن سے لڑنا موت کے منہ میں جانے کے برابر ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ہمیں پیروں تلے مسل دیں گے۔ دوستو، پس پھر کیا تھا؟ پوری بنی اسرائیل میں گہرام مچ گیا۔ وہ قوم جو ابھی ابھی آزادی کی سانس لے رہی تھی، جس نے اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھے تھے، وہ اچانک بزدلی کی اندھی گہرائیوں میں گر گئی۔ لوگ چیخنے لگے، کپڑے پھاڑنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر فریاد کرنے لگے کہ اے موسیٰ، کیا ہم مصر میں غلامی میں خوش نہیں تھے؟ تم ہمیں یہاں اس صحرا میں مرنے کے لیے لے آئے ہو۔ اگر ہم وہاں گئے تو وہ جبارین ہمیں مار ڈالیں گے اور ہماری عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیں گے۔ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ہم مصر میں ہی مر جاتے۔ دوستو، ذرا سوچئے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک پیغمبر جو اپنی قوم کی آزادی کے لیے فرعون جیسے بادشاہ سے ٹکرا گیا
جس نے ان کے لیے اپنا آرام اور سکون قربان کر دیا، آج وہی قوم ان کے سامنے کھڑی ہو کر شکوے کر رہی تھی۔ دوستو، اسی وقت دو افراد یوشع بن نون اور کالب بن یفنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ اے لوگو، ڈرو مت، دروازے سے اندر داخل ہو جاؤ، اللہ کی قسم جیسے ہی تم قدم بڑھاؤ گے فتح تمہاری ہوگی۔ وہ لوگ جسمانی طور پر بڑے ضرور ہیں مگر ان کے دل کمزور ہیں، کیونکہ ان کے پاس اللہ کی مدد نہیں ہے اور تمہارے پاس اللہ ہے۔ تم صرف ہمت کرو، باقی کام اللہ کا ہے۔ دوستو، لیکن جب خوف دل میں گھر کر لے تو نصیحت اثر نہیں کرتی۔ قوم نے ان کی ایک نہ سنی بلکہ انہیں مارنے کے لیے دوڑ پڑے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے وہ تاریخی جملہ کہا جس نے ان کی بدبختی پر مہر لگا دی اور جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف کہہ دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ جبارین وہاں موجود ہیں ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور ان سے لڑے۔ دوستو، یہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ اللہ کی رحمت کو ٹھکرانا تھا۔ یہ اس پیغمبر کی توہین تھی جس کی دعاؤں سے ان پر بادل سایہ کرتے تھے اور آسمان سے کھانا اترتا تھا۔ یہ جملہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور عرض کی، میں اپنی جان اور اپنے بھائی ہارون کے علاوہ کسی اور پر اختیار نہیں رکھتا، تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ دوستو، یہ ایک پیغمبر کی بے بسی اور دکھ کی انتہا تھی۔ اللہ رب العزت کا غضب جوش میں آیا جب انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اور اس کے حکم کے سامنے اپنی بزدلی کو ترجیح دیتا ہے تو اللہ اپنی نعمتیں روک لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، اب یہ قوم 40 سال تک اس مقدس زمین میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ یہ زمین ان پر حرام کر دی گئی ہے، اب یہ اس صحرا میں بھٹکتے رہیں گے۔ دوستو، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ قوم جو بادشاہ بننے والی تھی، جو وارث بننے والی تھی، صرف اپنے ڈر اور کمزور توکل کی وجہ سے صحرا کی خاک چھاننے پر مجبور ہو گئی۔ یہ علاقہ جسے میدان طیہ کہا جاتا ہے ان کا قید خانہ بن گیا۔ حالانکہ وہاں کوئی دیوار نہیں تھی، کوئی زنجیر نہیں تھی، مگر اللہ کا حکم سب سے بڑی زنجیر بن گیا تھا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ یہ 40 سال ان کے لیے مسلسل عذاب تھے۔ وہ صبح سفر کرنا شروع کرتے تھے، پورا دن چلتے تھے اس امید پر کہ شاید اب کوئی بستی آ جائے، شاید یہ سفر ختم ہو جائے، لیکن جب شام ہوتی تو خود کو وہیں پاتے جہاں سے صبح نکلے تھے۔ وہ دائروں میں گھوم رہے تھے۔ یہ صرف جسمانی سفر نہیں تھا بلکہ ان کی روحانی گمراہی کی تصویر بھی تھی۔ جو اللہ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے وہ زندگی میں ایسے ہی دائروں میں گھومتا رہتا ہے، نہ اسے منزل ملتی ہے نہ سکون۔ دوستو، ان 40 سالوں میں وہ تمام لوگ مر گئے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ گستاخانہ جواب دیا تھا۔ ایک پوری نسل صحرا کی ریت میں دفن ہو گئی، وہ نسل جو غلامی کی ذہنیت لے کر مصر سے نکلی تھی اور جو جبارین کے ڈر سے اللہ کے وعدے کو جھٹلا بیٹھی تھی۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ پرانی نسل ختم ہو جائے اور ایک نئی نسل پروان چڑھے۔ وہ نسل جس نے صحرا کی سختیاں جھیلیں، آزاد فضا میں آنکھ کھولی اور جس کے دل میں جبارین کا ڈر نہیں تھا بلکہ صرف اللہ کا خوف تھا۔ جب سزا کی مدت ختم ہوئی تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے اس نئی نسل کی قیادت سنبھالی۔ یہ وہ نوجوان تھے جن کا ایمان پختہ تھا۔ جب یہ لشکر قوم جبارین کے مقابلے کے لیے نکلا تو منظر بدل چکا تھا۔ وہی جبارین جو پہلے ناقابل شکست لگتے تھے اب اللہ کی مدد کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ اللہ نے اس نئی قوم کو ایسی شاندار فتح عطا فرمائی کہ تاریخ دنگ رہ گئی، اور وہ مقدس زمین جو بزدلی کی وجہ سے حرام ہوئی تھی، ایمان اور بہادری کی وجہ سے ان کے قدموں میں ڈال دی گئی۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے کہ قوم جبارین تو اس لیے تباہ ہوئی کہ وہ ظالم تھے، لیکن بنی اسرائیل اس لیے آزمائش میں پڑے کہ وہ ڈر گئے۔ آج بھی ہماری زندگی میں جبارین موجود ہیں، کبھی مسائل کی شکل میں، کبھی ظالم لوگوں کی شکل میں، اور کبھی ہمارے اپنے نفس کی خواہشات کی شکل میں۔
ہم بھی اکثر وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی کر، ہم سے نہیں ہوگا۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اگر سمندر پھٹ سکتا ہے، اگر آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے تو ہماری زندگی کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم پہلا قدم اٹھائیں، ہم دروازے میں داخل تو ہوں۔ دوستو، اللہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی استقامت اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جیسا توکل نصیب فرمائے اور ہمیں زندگی کے ہر میدان میں سرخرو کرے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔